اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عالمی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی سیرت۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر اور ہمہ جہت نبوت زمین و زمان اور مکی و مقام پر محیط رسالت اور قیامت تک انسانیت پر مسلمہ سیادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، امتیازات اور اعزازات میں سے ہے۔ آپ سے خطاب کیا اور خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کی طرح آپ کی سیرت بھی عالمی وفاقی ہے، جس نے تمام شعبۂ زندگی کے لیے ایسے اصول فراہم کیے جو نظام عالم کی بقا کے ضامن، انسانی و معاشرتی قدرتوں کا حسن اور تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ آپ کا بے داغ بچپن، با کردار جوانی اور حسن عمل کا حامل بڑھاپا صرف عالم اسلام ہی نہیں، تمام اقوام عالم کے لیے مشعل رہا ہے۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، نہ ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ ان پر قربان میں سو جاؤں۔ سیرت بھی ہنسی، صورت بھی ہنسی، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف مصنف مزاج غیر مسلم دانشوروں نے برملا اور بجا طور پر کیا ہے۔ معروف ہندو اسکالر سوامی لکشمن جی نے بھی جب تعمق نظری سے پیغمبر اسلام کی شخصیت کا مطالعہ کیا تو اس قدر متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر پوری کتاب لکھ ڈالی، جس کا نام عرب کا چاند رکھا۔ جہالت اور ضلالت کے مرکز عظم جزیرہ نما عرب کو کوہ فرعون کی چوٹیوں سے ایک نور چمکا، جس نے دنیا کی حالت کو یکسر بدل دیا، گوشہ گوشہ کو نور ہدایت سے جگمگا دیا اور ذرہ ذرہ کو فروغ تابش حسن سے غیرت خورشید بنا دیا۔ آج سے 14 صدیاں بیشتر اس گمراہ ملک کے شہر مکہ معظمہ کی گلیوں سے ایک انقلاب افریز صدا اٹھی، جس نے ظلم و ستم کی فضاؤں میں تہلکہ مچا دیا۔ یہیں سے ہدایت کا وہ چشمہ پھوٹا جس نے اقلیم قلوب کی مرجھائی ہوئی کھیتیاں سرسبز و شاداب کر دی۔ اسی ریگستانی چمنستان میں روحانیت کا وہ پھول کھلا جس کی روح پرور مہک نے دہریت کی دماغ سوز بو سے گھر ہوئے انسانوں کے مشعب جان کو معطر و معمر کر دیا۔ اسی بے برگ اوگیرا صحرا کے تیر و ترافق سے ضلالت و جہالت کی شب و نجور میں صداقت و حقانیت کا وہ مہتاب درخشاں طلوع ہوا، جس نے جہالت و باطل کی طریق کو دور دھکیل دیا، ذرے ذرے کو اپنی ایمان پاش روشنی سے جگمگا کر رشک طور بنا دیا۔ گویا ایک دفعہ پھر خزاں کی جگہ سعادت کی بہار آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ جہاں ایک طرف امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، وہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ترین گروہ افضل الخلائق ہستیوں کو مخاطب فرما کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء اور پیروی کا حکم دے دیا گیا۔
اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد دیا کہ میں جو کچھ بھی تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، مقتداؤں کی مقتدا، پیشواؤں کی پیشوا، رہنماؤں کی رہنما، انداز کریا کے کمال ہے۔ حضرت کی سیادت و امارت کا اور کیا شان نمونہ کاملہ کے اصحاب شریعت و کی تعامل العظم اور وسوم ترین ہستیاں جس کی زیر اقتدار ہے، اور وہ اس 1.25 لاکھ طائفہ مقدسہ کے روبرو نما ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی عالمگیر تمام فطری تقاضوں کے عین مطابق سیرت کے بے شمار اسرار رموزوں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور حیات امت کو دیا، اسے محض اپنے بیان و فرمان اور وعظ و تقریر کے ذریعے ہی ان تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا۔ حدیث طیبات میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام بھی تفہیم دین کے سلسلے میں نبی کریم کا عملی طرز بیان اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اپنے طلباء کو نماز کا طریقہ بتایا تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا؟ پھر آپ نے نماز پڑھی، اپنی شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے اپنی مثال بیان فرمائی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ کھانے کا ادب بیان فرماتے ہوئے کھانے کے وقت اپنا معمول بیان فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں اس دو کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابدہ سوئے حسنہ بڑھنے والی سیرت مبارکہ کے لطائف میں ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت تک، غرض یہ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خواہ وہ آپ کے بشری و طبی امور سے متعلق ہو یا دینی و شرعی امور سے مکمل طور پر محفوظ ہے، یہاں تک کہ بہت سے امور جن کو عام معاشرتی زندگی میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان کی تحقیق و تحقیق میں کوئی شخص نہیں پڑھتا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص جانثاروں اور بے لوث غلاموں نے اپنے ہاتھ علم میں لا کرامات تک پہنچایا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے سفید بالوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سر اور ریش مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ غور فرمائے، جس شخصیت کے سفید بالوں تک کی گنتی ہو امت اس سے بھی آشنا ہے، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ امت کی نگاہوں سے اوجھل رہ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما اور تیل لگانے، کنگھا کرنے، جوتا پہننے، تبسم فرمانے، چلنے پھرنے اور اظہار مسرت و غم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جیسے احوال صحابہ کرام نے نوٹ کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کیے، جو عام طور پر کسی بھی شخصیت کے سوانح مرتب کرتے وقت محفوظ نہیں رکھتے جاتے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر